الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ وتعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے عزیز و دوستو بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان کا ایک فطری مزاج ہے، وہ ساری چیزیں صاف ستھری پسند کرتا ہے، لباس بھی صاف ستھرا ہو، مکان بھی خوب صاف ستھرا ہو، گاڑیاں بھی خوبصورت ہوں۔ یہ نظافت طبعی ایک انسان کا اعلیٰ کردار ہے، انسان اسے پسند بھی کرتا ہے، صاف چیزیں ہوں، اچھی چیزیں ہوں، اور باقی رکھنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی فطرت سلیمہ کے تقاضے کو، یہ جو ہماری نیچر ہے، مکمل کرنے کے لیے فرمایا کہ دل بھی صاف ستھرا رکھو۔ قد افلح من دقاہا وقد خاب من دساہا۔ جس شخص نے اپنے دل کا تزکیہ کرا کر اس کو صاف ستھرا کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے تزکیہ نہیں کرایا وہ ناکام ہو گیا۔ اس لیے میرے عزیز و دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ انسانوں کے اعضاء، باڈی پارٹس، باطن، ظاہر، ان کو نہیں دیکھتے بلکہ وہ تو دل کو دیکھتی ہیں۔ اعضاء، باڈی پارٹس مختلف رنگ میں، مختلف قد میں، مختلف علاقوں کی جو جغرافیائی ساخت میں اللہ کی طرف سے تبدیل کیے گئے ہیں، ان میں رد و بدل ہوتی ہے۔ اس لیے ہمارے جو باڈی پارٹس کی جو طاقت اور قوت کے اعتبار سے نہ تو نماز کی قیمت بڑھتی ہے، یہ 7 فٹ اور 6 فٹ کا انسان ہو، اس کی نماز میں وزن بڑھ جائے، 4 فٹ والے انسان کی نماز گھٹ جائے، ایسا نہیں ہے۔ تو اعضاء انسانی، یہ ہمارے جو باڈی پارٹس ہیں، ان سے اعمال میں طاقت اور قوت نہیں پائی جاتی۔ سب کی نمازیں ایک جیسی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ایک تکوینی نظام ہے، انسانوں کی صورتوں کو مختلف رنگ دیتے ہیں، اور یہ بھی اللہ رب العزت کا ایک کمال ہے کہ انسانوں کو مختلف زبان، مختلف اعضاء و جواروں سے نوازتے ہیں۔ لیکن انسان کی جو سب سے قیمتی چیز ہے میرے عزیز و دوستو، وہ دل ہے، قلب، وہ سب کا ایک ہی ہے۔ اس کے بننے اور سنورنے پر اللہ رب العزت کے یہاں مقبولیت ہوتی ہے۔ اسی کے فاسد ہونے سے، خراب ہونے سے اللہ کے یہاں عذاب اور وبال میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ ایک واضح مثال علماء نے لکھی ہے، ابو لہب بڑا حسین اور جمیل تھا، بہت خوبصورت انسان تھا ابو لہب جو تھا، یعنی پورے علاقے میں مشہور تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار بھی تھا۔ رشتہ دار بھی، دیکھیے قریش، آپ ان کا رشتہ دار بھی، لیکن کیونکہ اس کا دل گندا تھا، پاک صاف نہیں تھا، اس لیے وہ جہنم میں گیا، اس لیے جہنم میں۔ تو میرے عزیز و دوستو، مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ مسنہ روم میں فرماتے ہیں، مثنوی روم میں، کہ اگر صورت میں انسان کے باڈی پارٹس، اعضاء و جواروں کی وجہ سے انسان بن جاتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو جہل اور ابو لہب دونوں برابر ہو جاتے، اس لیے کہ سب ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو کون نہیں جانتا، بظاہر کالے کلوٹے تھے، لیکن اللہ رب العزت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے
خوش کیا تھا، اللہ کو خوش کیا، نبی کو. تو معراج میں آگے آگے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے شبیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے اور تسلی کے لیے جاری تھی. سبحان اللہ. میرے عزیز و دوستو، اس دل کی صلاحیتوں، دل کی خوبیوں کو دیکھو. اپنے کمالات کے ذریعے سے یہ فرش پر بیٹھنے والا انسان تمام انسانوں کو پار کرتے ہوئے عرش کے مالک سے ملاقات کرتا ہے. اتنا بڑا ہے اور اتنا بڑھتا ہے کہ فرشتے بھی اس سے پیچھے رہ جاتے ہیں. بہرحال اللہ رب العزت اسی ضابطہ کے تحت ارشاد فرماتی ہیں کہ جس شخص نے اپنے دل کو صاف ستھرا کرا لیا تو وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اس کو پاک صاف نہیں کیا، ویسے ہی گندہ چھوڑ دیا، گندگی سے آلودہ رکھا، تو وہ شخص ناکام اور خائب و خاسر ہو گیا، مٹی میں مل گیا. ہمارا حال یہ ہے، ہم تو کپڑے دھلنے کے لیے دھوبی رکھتی ہیں، جوتے کی صفائی کے لیے موچی کا انتخاب کرتی ہیں، مکان کی صفائی کے لیے کاریگر تلاش کرتی ہیں، لیکن میرے عزیزو دوستو، میری ماؤں بہنوں، کبھی خیال تک نہیں آیا دلوں کی گندگیاں کیسے دور ہوں. ان میں حسد، ان میں کسی کو ذلیل کرنا، دل آزاری، دھوکہ، جھوٹ، کسی کے ساتھ ناحق کرنا اور بہت کچھ، کبھی اس پر ہماری نگاہ نہیں گئی. تو یہ گندگیاں دلوں کی کیسے دور ہوں گی؟ کیسے اس کا انتظام کرنا چاہیے؟ اس کے لیے میرے عزیز و دوستو کسی اللہ والے کا انتخاب کرنا چاہیے جو ہمارے دلوں کی گندگی کو دور کرے. ہماری گندگیوں کو دور کرے. دیکھیے، ڈاکٹر جتنا بڑا MBBS کیا ہو، MS کیا ہو، اس کے گردے میں پتھری ہو جائے خود نہیں نکال سکتا، اس کو دوسرے ڈاکٹر کی ضرورت ہے. آپ جتنی کتابیں پڑھ لیں، آپ جتنا مطالعہ کر لیں قرآن کا، حدیث کا، آپ کہاں سے کہاں پہنچ جائیں علم میں، لیکن جب تک اپنا تزکیہ کسی مربی سے، کسی دوسرے اللہ والے سے نہیں کریں گے، ہماری اپنی گندگیاں، ہمارے ساتھ ایک مسئلہ ہے، ہم اپنی گندگیاں نہیں دیکھتے. آئینہ ہم اپنے اندر نہیں دیکھتے، اپنے آئینے میں اپنے آپ کا اپنا عکس نہیں نظر آتا، لوگوں کا نظر آتا ہے. ایک میری بات یاد رکھیے گا، میں بات کو یہاں سے روک کے میں مختصر سی ایک واقعہ بھی سنانا چاہتا ہوں آپ کو، جو آج کل بہت عام ہو چکا ہے. دیکھیے میری ایک بات یاد رکھیے گا، آج اس دنیا میں لوگوں کی تحقیر، بے بنیاد الزام اور ان کو ذلیل کیا جا رہا ہے جھوٹ کی بنیاد پر، ایون کہ قرآن تک کو بھی پیچھے نہیں چھوڑتے. میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، مجھے میسیجز ملتی ہیں نا، جھوٹی گواہیاں، جھوٹے الزام تو قیامت کے قریب عام ہوں گے، اور لوگوں کے اپنے گناہ کھل کے بتانا. اللہ رب العزت نے روایت میں آیا، ایک شخص نے گناہ کیا، اللہ نے پردہ ڈالا، صبح اٹھ کے اس نے لوگوں کو بتایا. سب سے بدترین گنہگار یہ ہے، اللہ نے تو اس کا پردہ رکھا اور بتایا، وہ آج میں نے یہ کیا، میرے سے یہ ہوا، فلانے نے یہ، ڈمکانے نے. یہ ہماری کیا ہے؟ یہ نفس، دل پاک نہیں ہوا، ہمارا دل صاف نہیں ہے، ہم مارے کھا رہے ہیں. تزکیہ ہم خود نہیں کر سکتے، اپنا آپریشن ڈاکٹر خود نہیں کر سکتا. ہارٹ کا پرابلم ہو جائے ڈاکٹر کو، کیا وہ خود اپنا چیر پھاڑ ہو کر شروع کر دے گا؟ بتاؤ مجھے. سیدھی سی بات ہے یہ. آف کورس اس کو دوسرے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا کہ میرا علاج کرو یار، میرے دل کا مسئلہ ہو گیا، میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، میرے ساتھ فلانا مسئلہ ہے، میرے اندر یہ یعنی ڈیفالٹ ہے، یہ فیکٹ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ پرابلم ہے، یہ ایشو ہے دل کا ہے، گردے کا. اسی طریقے سے میرے عزیز دوستو، ہمارے اندر کی گندگیاں ہم نہیں دیکھ سکتے. اور ایک بات میری یاد رکھیے گا، ایک بات ہمیشہ اس بات کو پلے باندھ لیں، میں خود میرے ساتھ یہ ہو چکا ہے، خدا کی قسم ہے، خود ہو چکا ہے. جن گناہوں پہ اللہ پردہ ڈالے اس کو بندہ بتائے نہ، کیوں؟ انسان ہے، ہم کسی دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں. کبھی کسی کے لیے دل میں حقارت مت لائیے گا. اللہ رسول کا واسطہ، روایت کا مفہوم ہے، کسی کی برائی گندگی دیکھ کے حقارت لاؤ گے، اور اگر وہ توبہ طیب ہو چکا، تب تک آپ کو موت نہیں آئے گی جب تک اسی گندگی میں آپ کو اللہ ملوث نہ کر دیں. میں اس کا شاہد ہوں، شاہد میرے ساتھ ہو چکا ہے. خدا کی قسم مدینہ منورہ میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، میرے دل میں آ گیا تھا یار کتنا گندا انسان ہے. مجھے کیا پتا اس نے اللہ پاک سے کیسی توبہ کی ہو،
کتنی گندی عورت ہے، کیا پتہ اللہ سے کیسی سچی توبہ کی ہو، اللہ کے ہاں اس کا کیا رتبہ ہو گیا ہو۔ آپ پڑھیں قصہ حضرت وحشی رضی اللہ عنہ کا، پڑھیں، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین چاچا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو قتل کیا تھا، شہید کیا تھا۔ اللہ کی طرف سے برات آ رہی، معافی نامے کی، کتنے سوالات کیے، ہمارے لیے احسان کر گئے، اللہ میں نے یہ بھی کیا، میں نے یہ بھی کیا، میں نے فلانا بھی کیا، میں نے یہ بھی کیا، میں نے شرابیں بھی پی، میں نے سب کچھ کیا ہے، مجھے کیسا مجھے پروف چاہیے، گارنٹی چاہیے، مجھے معاف کر دیا جائے گا۔ حضرت جبریل علیہ السلام کو وقت پڑا ہوا تھا، آ رہے ہیں نیچے اوپر جا رہے ہیں، کس کے لیے؟ وحشی رضی اللہ عنہ، آج میں رضی اللہ عنہ لگا رہا ہوں۔ جب ان کو اللہ ہدایت دے سکتی ہیں، میں آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ تحقیر نکال دو، خدا کی قسم اللہ کے الف کو بھی نہیں پا سکو گے۔ آپ تہجدیں پڑھ لو، عمرے کر لو، مکے میں رہ لو، مدینے میں رہ لو، آپ ساری زندگی اپنے کلیجے کاٹ کاٹ کے، گوشت کاٹ کے لوگوں کو کھلاؤ، اتنی بڑی بڑی چیریٹیز کرو، سیلاب زدگان کے لیے کام کرو، آپ حج کرو، عمرے، قرآن پڑھو، دن رات تہجدیں اٹھ کے پڑھو، جب تک کسی کی تحقیر نہیں چھوڑو گے، کسی کو مجمع میں ذلیل کرنا نہیں چھوڑو گے، خدا کی قسم اس وقت کا انتظار کرو جب آپ کو بھرے مجمع میں، دنیاوی نہیں، آخرت میں بھی اللہ سب کے سامنے ذلیل کریں گے۔ یہاں کی ذلت تو معمولی ہے، ختم ہو جانے والی ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، میرے رب کے ہاتھ میں ہے عزت اور ذلت۔ وہاں کی رسوائی کیسی ہوگی جب پوری دنیا کے سامنے ذلیل کیا جائے گا۔ خدا کے لیے سمجھو میری ماؤں بہنوں، میرے بھائیوں، خدا کے لیے یہ خطاب صرف آپ کو نہیں، آصف کو بھی ہے۔ یہ تو میرے ساتھ ہو چکا۔ ہمارے ساتھ ایک اور مسئلہ ہے آج کل کی دنیا میں، جس کو اتفاق کا نام دے دیا گیا۔ اتفاقاً یہ کام اس طرح ہو گیا، یہ سب غلط ہے بھئی، اتفاق سے یہ ہو گیا۔ اس لیے کہ میرے عزیز و دوستو، کائنات میں کوئی کام اتفاق سے نہیں ہوتا، یاد رکھیے گا۔ اس کائنات کا ہر کام اللہ تعالیٰ کی حکمت، مشیت، مرضی، نظم کے ماتحت ہے، یاد رکھیے گا میری بات۔ جب کسی کام کا علت اور سبب ہماری سمجھ میں نہیں آتا، ہاں ہم کہتے ہیں جی یہ کام بھئی یہ کام کن اسباب کی وجہ سے ہوا، بس ہم کہہ دیتے ہیں اتفاقاً بھئی یہ کام ہو گیا، بھئی آج اتفاق سے یہ ہو گیا۔ ارے بھائی، وہ کائنات کے رب، مالک، خالق، وہی اس پورے نظام کو چلانے والے، ہر کام پر مستحکم، نظام کے تحت ہو رہا یہ کام، کوئی ذرا ان کی مشیت کے بغیر ہل نہیں سکتا۔ اس لیے سیدھی سی بات ہے، دوا میں بذات خود کوئی تاثیر نہیں۔ کوئی کہتا نا میں نے فلانی دوا کھی، میں صحت مند ہو گیا، تو خدا اللہ پاک سے توبہ کرے، اس دوا سے نہیں ہوا، اس دوا میں رب نے رکھی تاثیر سے، اللہ کے حکم سے ہوا۔ جب اللہ تعالیٰ نے دوا میں تاثیر پیدا فرمائی تو فائدہ ہو گیا، جب اللہ تعالیٰ نے تاثیر پیدا نہیں فرمائی، فائدہ نہیں ہوا۔ وہی کیپسول کھا کے بندہ صحت مند ہو رہا، اسی کیپسول کو کھا کے بندہ مر جاتا ہے۔ تو بتاؤ، یہاں سے بھی ہم عبرت نہیں سمجھتے، عبرت نہیں پکڑتے، اتفاق سے ہو گیا جی، اور پھر نصیب کو رونا۔ میرے عزیز و دوستو، اللہ رب العزت اپنی حکمت کے موافق جس حکم کو چاہے منسوخ کریں، مٹا دیں، جسے چاہیں باقی رکھیں، جس قوم کو چاہیں مٹائیں، جسے چاہیں اس کی جگہ جما دیں، جسے چاہیں عزتیں دیں، جسے چاہیں ذلت دیں، جسے چاہیں گھر میں بیٹھ کے ذلیل کر دیں، جسے چاہیں گھر میں بیٹھ کے پوری دنیا میں اس کے چرچے کر دیں عزت کے، جن کے چاہے نہ بدلے، جو وعدہ چاہے شرائط کی موجودگی میں ظاہر کریں، جو چاہے شرائط کے نہ پائے جانے کی بنا پر موقوف کریں۔ غرض ہر قسم کی تبدیلی، تغیر، ہر قسم کے حادثات، خوشیاں، غم، ہر قسم کا لکھنا مٹانا، میرے عزیز و دوستو انہی کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے، میرے آپ کے نہیں ہے۔ انسان خود اپنے اندرونی حالات میں غور کرے، کچھ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا، پھر موت بھیجی اور دی ہوئی زندگی واپس لے لی، یہ کچھ نہ کر سکا۔ کوئی بچ کے دکھائے، اسرائیل علیہ السلام سے کہے مجھے وقت دے دو، ایک سیکنڈ کا مہلت نہیں ملتی۔ جیسے روح نکلتی ہے ایسے درجے پر پہنچ جاتا ہے کہ ہوش حواس ٹھکانے نہیں رہتے۔ ہاتھ میں، چاہے اس کے ہاتھ میں برگر ہو، چاہے گاڑی ڈرائیو کر رہا ہو، گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے دل کے اٹیک سے لوگ مر چکے تھے۔ ڈاکٹروں نے جب چیک کیا تو ڈاکٹر نے بولا 15-10 منٹ پہلے اس کی موت ہو چکی تھی، گاڑی کیسے چل رہی تھی؟ اتنا بے بس، گاڑی کو نہیں سنبھال سکتا۔ وہ چھوڑیں، اتنا بے بس حمام میں کموڈ پہ کرسی پہ بیٹھا ہوا
استنجا کرتے ہوئے موت آ گئی، استنجا تک نہیں کر سکا۔ یہ تو انسان کی ویلیو ہے۔ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ خدا کے خوف سے ڈرو، اللہ کے خوف سے ڈرو میرے عزیز و دوستو، اللہ کے خوف سے ڈرو۔ تحقیر کرنا، کسی کو ذلیل کرنا چھوڑ دو، خاص کر جھوٹی بنیاد پر۔ حقیقت ہے یا جھوٹ ہے، اللہ کی قسم اس وقت کا انتظار کرو۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، میرے ساتھ ہو چکا ہے، میرے ساتھ ہو چکا ہے۔ دودھ کا دلہا نہیں میں، لیکن ایسا سبق دے کر گیا، خدا کی قسم میں ایک ایک کو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کسی کی تحقیر مت کرو۔ میں ابھی آپ کے سامنے ایک قصہ بتاؤں گا، آپ کی عقلیں دنگ رہ جائیں گی۔ حضرت سعد بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، کسی مجلس میں بیٹھے۔ انسان کیا ہے، انسان کی اوقات کیا ہے، میں آپ کو وہ بتاتا ہوں۔ فرمانے لگے میں نے 40 سال تک اس طرح بسر کیے کہ اذان سے پہلے مسجد میں موجود ہوتا تھا۔ اذان ہوئی اس سے پہلے میں مسجد میں ہوں۔ 40 سال 40 ایئرز۔ ہماری تو ایک ہفتے کی نمازیں بھی ایسی نہیں ہوتی کہ اذان ہوئی ہمارا وضو پہلے سے ہو اور ہم مصلی پہ کھڑے ہو جائیں مائیں بہنیں اور مسجد میں چلے جائیں بھائی۔ 40 سال اس طرح بسر کیے کہ اذان سے قبل مسجد میں موجود ہوتا تھا۔ یہ کہہ کر نماز کے ارادے سے اٹھے، دیکھا نماز سے لوگ فارغ ہو کے مسجد سے نکل رہے تھے۔ بولا صرف دماغ ایک بات، اتنے بڑے اللہ والے، اللہ نے دکھا دیا کہ تیرے چاہنے سے نہیں ہو رہا، یہ میری رحمت سے تو 40 سال سے مسجد میں اذان سے پہلے موجود تھا۔ نہ میرے عزیز و دوستو، ہم نیکی میں کرنے میں بھی اللہ کے محتاج، ہم برائی سے بچنے میں بھی اللہ کے محتاج۔ اپنی نمازوں پہ گمنڈ نہ کرنا، اپنے نیکیوں پر، اعمال پہ اپنے آپ کو بڑے پارسا سمجھنے پر خدا کی قسم کبھی گمنڈ نہ کرنا۔ جس دن یہ گمنڈ آیا، لوگوں کی تحقیر شروع، لوگوں کو ذلیل کرنا شروع کیا، آپ سب سے پہلے جس کی نگاہ میں گریں گے وہ اللہ رب العزت ہیں، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جو ان دو ہستیوں کی نگاہ سے گر گیا، اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں، چاہے دنیا اس کو جتنی عزتیں دے، جھوٹی عزتیں، دنیا کی عزتیں بھی جھوٹی، دنیا کی رسوا کرنا بھی جھوٹے۔ اصل تو عزت اور رسوائی تو اللہ کے یہاں ہے، اللہ مجھے کیسا جانتے ہیں۔ میں نے کل بتایا تھا نا، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ رستم ہند تھے، بہت بڑے پہلوان تھے، اللہ نے ہدایت بخشی۔ بڑا عجیب قصہ ہے ان کا، وقت نہیں تو بتاتا، مختصر سا وقت ہوتا ہے۔ اتنے بڑے اللہ والے، کئی مرید اور کئی لوگ ان کے فالورز ہو گئے، ان سے سیکھنے والے۔ ایک بوڑھی عورت نے ان کا کبھی کسی زمانے میں کوئی غلطی دیکھی ہوگی، اس کو کیا پتا کہ کتنا بڑا اللہ والا بن چکا ہے۔ کہنے لگی کس مکار کی پیروی کر رہے ہو، فالو کر رہے ہو؟ یہ اس عورت کے الفاظ تھے، کس مکار کی پیروی کر رہے ہو تم؟ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، پڑھیں تو سین کے بارے میں، بڑے بڑے اکابرین اہل اللہ، جن کے حدیث کے درس میں ذکر کیا جائے، شرح میں قرآن کی تفسیر میں جن کا ذکر کیا جائے، اس کے بارے میں، ان کے بارے میں عورت کہنے لگی کس مکار کی پیروی کر رہے ہو، فالو کر رہے ہو؟ اس کو کیا پتا جس کو مکار کہہ رہی ہے اللہ کے یہاں اس کا کیا رتبہ ہو چکا ہے، اس کو کیا پتا؟ تحقیر تھی نا، تحقیر تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا، جتنا کوئی اللہ والا بن جاتا ہے نا، آج جتنی آ جاتی ہے۔ فرمانے لگے، سب شاگرد تھے، فالورز تھے، مرید تھے، سب غصے میں آ گئے۔ او عورت، ارے بڈھی، یہ کیا باتیں کرتی ہے؟ تو جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے اسے کچھ مت کہو، تم سب میں مجھے صحیح پہچان کرنے والی عورت ہے، جس نے جنید کو صحیح پہچانا، مجھ سے بڑا مکار کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ آج ہی دیکھیں آپ، تو جو جتنا بڑا اونچا ہوتا ہے نا، اس میں اتنی عاجزی، نہ کہ تحقیر اور ذلیل کرنا اوروں کو، اور خود بھی اپنی اوروں کو ذلیل چھوڑ دو، خود کی ذلت جو ہو رہی ہے اللہ کے یہاں اس کو سوچو۔ اور جو اللہ کی نگاہ میں ذلیل ہو جائے نا، اللہ سب کی نگاہ میں اس کو ذلیل کر دیتی ہیں۔ یہ میں خود سے نہیں کہہ رہا، میں کئی بار یہ روایت سنا چکا ہوں۔ امام قتادہ رحمت اللہ علیہ کہنے لگے میں آج تک کوئی چیز نہیں بھولا۔ پھر غلام کو آواز لگائی میرے جوتے ہیں کہ میرے جوتے لے کے آؤ۔ غلام نے کہا، اتنے بڑے اللہ والے، غلام نے کہا جوتے تو آپ نے پہنے ہوئے ہیں۔ سوچئے، کہنے لگے میں نے آج تک نہیں بھولا۔ میرے عزیز و دوستو، بڑے سے بڑا انسان، اس کی بے بسی
اسی پر دلیل ہے انسان سراپا محتاج ہے، ہر ارادے میں، ہر کام میں، نیکی ہو یا گناہ سے بچنا، ہر چیز میں اللہ کا محتاج انسان کو دعویٰ نہیں کرنا چاہیے۔ کسی بھی موقع پہ بڑا بول مت بولو، کسی موقع پر، اور نہ کسی کی تحقیر کرو، کسی کو غلط سوچو۔ اب میں آپ کو واقعہ سناؤں گا، اس کے بعد مختصر سی بات میں کنٹینیو کروں گا۔ معذرت، آج کہاں سے کہاں بات چلی گئی۔ یہ 2 ہجری ختم ہونے کو ہے، 2 ہجری۔ ہاں، آفتاب نبوت غروب ہوئے، ابھی بہت زیادہ مدت نہیں گزری تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوئے 2 ہجریاں، 2 صدی صرف گزری تھی۔ لوگوں میں امانت، دیانت، دین، تقوی کا عنصر غالب تھا۔ ذرا غور سے سنیے گا، ہمارے تو آج بہت فتنے ہیں، سب کے دل خراب ہیں، سب کے دل خراب ہیں۔ ہر جگہ، ہر طرف دین اور تقوی، اسلام کے بڑے ہونہار فرزند، نوجوان جن کے ہاتھوں پر دین چل رہا، تربیت پا رہے، آئمہ دین کا زمانہ، ہر ایک شہر میں علماء دین، صلحاء، متقین، ہر جگہ آباد، ہر جگہ رونقیں، رحمتیں، نیکیاں۔ اس کو کیا بولتے، کون سا شہر تھا جس کو مدینۃ الاسلام، بغداد، اس ٹائم بغداد کو مدینۃ الاسلام کہتے تھے، جو اس وقت مسلمانوں کا دارالسلطنت تھا۔ یہ اپنی ظاہری اور باطنی آرائشوں سے بڑا گلزار بنا ہوا تھا۔ ایک طرف بڑی اس کی دل فریب، بڑی خوبصورت عمارتیں، نہریں بہہ رہی ہیں، دوسری طرف علماء، صلحاء کی مجلسیں، درس اور تدریس، قرآن کے حلقے، تلاوتیں، دلکش آوازیں، نیکیاں، چیریٹیز، حج، عمرے، ہر قسم کا معاملہ چل رہا۔ ایسا وقت، اللہ کی قسم، اگر یہ قصہ آپ کو سمجھ میں آ جائے نا، اگر آ جائے، آپ کو ولایت مل گئی اللہ کی طرف سے، اگر آپ سمجھ جائیں اس چیز کو، تو نیک بندوں کی دل جمی کا سامان، فقہا، محدثین، عبادت گزار، زہاد، عجیب و غریب مجمع۔ اس مبارک مجمع میں ایک بزرگ تھے، ان کا نام تھا ابو عبداللہ اندلسی۔ اب جو میں واقعہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں، ہم کس کھیت کی مولی ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے واقعہ بتا دیا، آج تو ہمارا دور پورا فتنوں، بے حیائی اور یانت فحاشیت کا ہے نا۔ ہم اس دور میں کہتے ہیں جی ہم تو بڑے پرہیزگار۔ یہ میں کون سا دور بتا رہا ہوں، اس لیے میں نے مختصر سے آپ کو انٹروڈکشن کروایا۔ اس وقت کا 2 صدی ختم ہونے کو ہے، آفتاب نبوت کے غروب ہونے کے بعد، یعنی آپ وسلم کے وصال کے بعد 2 صدیوں، 200 سال کے بعد کا واقعہ بتا رہا ہوں، زیادہ نہیں، 200 سال بعد۔ یعنی اس دور میں صحابہ بھی تھے، تابعین بھی تھے، خود بھی تابعی تھے۔ ابو عبداللہ اندلسی، آپ چاہیں تو سرچ کر سکتی ہیں۔ یہ عبرت ہے اور یہ سبق ہے، اگر اس سے کوئی سمجھ لے تو۔ یہ اہل عراق کے پیر، مرشد، استاد، محدث ہیں، اور مریدین کی تعداد اس ٹائم 12,000 ان کے فالورز تھے، 12,000 اس ٹائم پڑھنے والے ان سے۔ ان کا ایک عبرت ناک واقعہ آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں، تاکہ آپ کے سامنے کہانی کھل کے اللہ میرا یہ پیغام پوری عالم میں ہر اس انسان کو پہنچائے جو دوسروں کو ذلیل اور تحقیر اور خود کس خواب میں اور کس ہواؤں میں پھر رہا ہے۔ اللہ کی قسم، یہ وقت کسی پر بھی آ سکتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے اس لیے سب سے پہلے نقشہ کھینچا کس دور کا، کس وقت کا 1400 سال آپ رسم کے وصال کو 1450 سال ہو گئے، آج بھی اللہ والا ماحول ہے، پھر بھی فتنیاں نہیں بچ پاتے۔ اس ٹائم صرف 200 سال کا عرصہ ہوا تھا، تو کتنا دین ہوگا سوچو، کیسے اللہ والے ہوں گے، کیسا انصاف ہوگا سوچئے۔ اس وقت کا میں یہ واقعہ بتا رہا ہوں۔ یہ جو بزرگ تھے نا، یہ زاہد بولتی ہیں دنیا کی جس کو رغبت ہی نہ ہو، دنیا سے محبت ہی نہ ہو، عابد، عبادت گزار، عارف باللہ کہتے ہیں جس نے رب کو پہچان لیا، اس کے باوجود حدیث تفسیر میں جلیل القدر امام ہیں۔ آپ پڑھیں حدیث اور تفسیر کے، تو یہ کیا بتاتے ہیں ان کے بارے میں؟ آپ کو 30,000 حدیثیں، 30,000 احادیث زبانی یاد تھیں۔ یہ میں ان کا نقشہ پہلے انٹروڈکشن کروا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ ایسے انسان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ تو میں آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟
بات پھر وہیں آ جاتی ہے، تحقیر خدا کی قسم آپ کو نہیں پتا کس پل میں کس شخص نے، نرگس ہے نا، نرگس ہمارے پاکستان کی ایک سٹیج ڈانسر تھی، اللہ نے اس کو ہدایت دی، وہ حج پر آئی توبہ کر کے، اس کے پاسٹ کو لوگ جانتے ہوں گے، یہاں پہ لوگوں نے مینا میں اس بیچاری کو نہیں بخشا، ایسا اس کو ذلیل کیا جگہ جگہ پہ، ہم اس کو جانتے ہیں، ہمیں معلوم ہے، اس نے جا کے دوبارہ ناچنا شروع کر دیا طوائفوں کی طرح۔ کون اس کا ذمہ وار ہوگا؟ میں اور آپ۔ خود نہیں بن سکتے تو کسی کو کم سے کم بننے تو دو یار، خود کا دل گندا ہے تو کسی کا اچھا تو ہونے دو نا، کسی اور کو تو سنورنے دو یار۔ تمہاری ایسی خاموشی پہ اللہ پاک اس کو کتنا بڑا ولی اور ولیہ بنا دیں، آپ کے لیے صدقہ جاری ہو جائے، اس کی وجہ سے آپ کی بخشش کا سامان ہو جائے۔ نفس کتا، نفس لعین، نفس میں، میرے ساتھ کیوں، میں اس میں نے مروا دیا ہمیں۔ یہ جب تک میں نہیں مرے گی نا، ہم کبھی اللہ والے نہیں بن سکتے۔ پڑھو جتنی بڑی نمازیں، تہجدیں، قرآن اور ذکر، اذکار، چیریٹیز، روزے، ذکر، مکے کے چکر لگاؤ، مدینے کے چکر لگاؤ، کرو جو کچھ کرنا ہے، جب تک یہ چیز نہیں نکلے گی خدا کی قسم اللہ کے الف کو بھی نہیں پا سکتے۔ 30,000 حدیثیں حفظ تھی قرآن شریف کو تمام روایت کے ساتھ، 7 قرات ہیں، 7 قرات میں، بلکہ 10 قرات میں قرآن قرات عشرہ، 10 قرات میں قرآن کو پڑھا جاتا ہے، 10 قرات، سب قرات میں۔ آپ تو ایک حفظ پڑھتے ہیں نا ہمارے پاکستان انڈیا میں، حفظ جو ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ قرات حفظ ہے۔ ہاں، ورش میں پڑھتے ہیں ملک یوم الدین، مالک یوم الدین، حفظ میں ملک یوم الدین، یہ دوسری روایت ہے۔ ایسی 10 روایت میں قرآن پڑھتے تھے۔ سوچیں تو صحیح، 12,000 شاگرد، ایک مرتبہ سفر کا ارادہ کیا، اور ساری مریدین کی جماعت، 12,000 سٹوڈنٹس بھی ساتھ ہیں، بہت سے آدمی ان میں سے آپ کے ساتھ۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ ان کے شاگرد، حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ، کتنا بڑا نام ہے ان کا، حضرت شبلی کا، کتنی تصانیف کتابیں، ان کے شاگرد۔ سوچیں کہ ہمارا قافلہ فرمانے لگے ان سے یہ مرفوع ہے، حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ سے یہ روایت ہے، یہ قصے کو لکھ رہے، فرما رہے اللہ کے فضل سے نہایت امن امان سے آرام سے ہمارا قافلہ منزل بہ منزل مقصود کی طرف، اس ٹائم جیسے سواری ہوتی تھی خچروں پہ، اونٹوں پہ، پیدل ہم بڑھ رہے تھے۔ ہمارا گزر عیسائیوں کی بستی پر ہوا، کرسچنز کی بستی پر ہوا، یہ سب اللہ والے۔ دیکھیے آج ہم تحقیر کرتی ہیں مسلمانوں کی، اس پر اللہ کا کیا عذاب اور اللہ کا کیا عتاب ہوگا۔ یہ کرسچن کی بستی سے گزر رہے، ان کی تحقیر آئی، عیسائیوں کی۔ ہم تو مسلمانوں کو نہیں چھوڑتے۔ عیسائی اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے؟ بتاؤ، اگر ہم عیسائی کی گناہ کو دیکھ کے کہہ بھی دیں یار اللہ معاف کرے یار کس ظلمت میں پھنسا ہوا ہے، تو ایک طرح سے شرعی طور پہ غلط نہیں کہا، کیونکہ وہ بیچارہ پھنسا ہوا ہے۔ اللہ کو یہ پسند بھی نہیں آیا کہ تم اپنے، یہ تمہارا کمال نہیں ہے کہ تمہیں میں نے مسلمان اور ان کو عیسائی بنایا ہے۔ اگر تم نیکی کر رہے ہو تمہارا کمال نہیں ہے، اگر تم گناہ سے بچ رہے ہو تمہارا کمال نہیں ہے، ورنہ آؤ مزہ چکھاتا ہوں تمہیں۔ ہاں، ایسی اونچی مسندوں پر حدیث پڑھانے والوں سے اللہ نے ایسے کام کروائے، نسلوں نے یاد رکھا، صرف کس لیے؟ ہاں یہ کیسا گندا، یہ کیسی گندی۔ جو مجھے پرانے سننے والے ہیں نا، وہ میری یہ بات کو جانتے ہوں گے، میں ہمیشہ کہتا ہوں، ہمیشہ کسی کی تحقیر مت کرو، خدا کا واسطہ۔ وہ چاہے گندا ہے چاہے اچھا ہے، گندی ہے اچھی ہے، اس کا پاسٹ کیا تھا آپ کا کوئی سروکار نہیں، آپ کا پاسٹ کیا ہے، آپ کیا ہو اللہ کے ہاں، آپ کی کیا ویلیو ہے، آپ اس پر غور کرو۔ تو فرماتی ہیں عیسائیوں کی بستی پر گزر ہوا، نماز کا وقت ہو چکا تھا، پانی موجود نہیں تھا، تو اس لیے نماز نہیں ادا کر سک رہے تھے، تو بستی پہنچ کر پانی کی تلاش شروع کر دی۔ عیسائیوں کی بستی تھی تو بستی کا سب چکر لگا رہے ہیں جی، سب کو کہہ دیا جی پانی ڈھونڈو۔ تو ان میں سے فرما رہے ہیں چند مندروں گرجا گھروں پر سے گزرے، کوئی آفتاب کو پوج رہا ہے، کوئی یہودیوں اور صلیب پرست نصرانیوں کے اور پادریوں کا مجمع ہے، جن میں سے ہر شخص اللہ معاف کرے جو ہے شرک کا سمبل بنا ہوا تھا، شرک۔ کوئی آفتاب کو، سورج کی پوجا کر رہا ہے، کوئی آگ کی پوجا کر رہا ہے، کسی نے اپنا قبلہ جو ہے وہ صلیب کو بنا رکھا ہے۔ تو
ان لوگوں کی کم عقلی اور گمراہی پر حیرت کرتے ہوئے حضرت مولانا شبلی فرما رہے ہم آگے بڑھتے رہے تو گھومتے گھومتے بستی کے کنارے پر ہمیں کنویں پر گزرے. ان کے شیخ ابو عبداللہ اندلسی بھی ان کے ساتھ تھے. تو وہاں کیا دیکھا, ایک شیخ ابو عبداللہ اندلسی کی نظر ایک لڑکی پر پڑی جہاں سے قصہ شروع ہوتا ہے, جو اپنے خدا داد حسن اور جمال میں سب سے, ہم جولیوں میں اس گروپ میں سب سے منفرد اور نمایاں تھی. تو ابو عبداللہ اندلسی ان کی آنکھیں چار ہو گئی, دل آ گیا اور چہرے کا رنگ بدلنے لگا. اسی حالت میں شیخ نے اس کے گروپ کی لڑکیوں کو کہا کہ یہ کس کی لڑکی ہے؟ لڑکیوں نے کہا بستی کے ایک سردار کی لڑکی ہے. تو شیخ نے کہا اس کے باپ نے اس کو اتنا ذلیل کیوں بنا رکھا ہے کہ کنویں سے خود پانی بھرنے جاتی ہے؟ اس کے لیے کوئی ماما, کوئی نوکر شوکر کچھ خدمت کے لیے نہیں؟ تو لڑکیوں نے بولا کہ اس کا باپ بڑا ذہین ہے, سمجھدار ہے, اس کا مقصد یہ ہے کہ لڑکی جو ہے مغرور نہ ہو جائے کہ اس کے اتنے آس پاس میں خدام, اس کو ہر چیز مل جاتی ہے, تو اس کی فطری اخلاق خراب نہ ہو کہ یہ شادی کے بعد شوہر کے جا کر نا خدمت میں کسر نہ چھوڑے, اس لیے اس سے محنت کرواتا ہے. تو شبلی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ شیخ اس کے بعد سر جھکا کر بیٹھ گئے اور 3 دن تک اس طرح گزرے کہ نہ کچھ کھاتے تھے نہ پیتے تھے. اثر ہو گیا, اور نہ کسی سے کلام کرتے تھے. البتہ جب نماز کا وقت آتا نماز ادا کر لیتے. اب مریدین وہ طلباء, اسٹوڈنٹس, فالورز کی اتنی بڑی تعداد, بڑے تنگی میں کوئی تدبیر نظر نہیں آ رہی. ہمارے شیخ چپ کیوں ہو گئے, ہمارے استاد محترم, ہمارے پیر صاحب. تیسرے دن مولانا شبلی, حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں میں نے جب یہ حالت دیکھی تو آگے بڑھ کے عرض کیا کہ شیخ لوگ آپ کے منتظر ہیں, ہم یہیں پر رک گئے ہیں, تو یہ ہوا کیا ہے, آپ ایک دم خاموش ہو گئے ہیں, کچھ تو فرمائیے. تو شیخ صاحب نے کہا میرے عزیزو میں اپنی حالت تم سے کب تک چھپاؤں, پرسوں میں نے جس لڑکی کو, اللہ اکبر, پرسوں میں نے جس لڑکی کو دیکھا اس کی محبت مجھ پر اتنی غالب آ چکی, میرے تمام اعضاء و جوارح اسی کا تسلط ہے, اب کسی طرح ممکن نہیں کہ اس سرزمین کو بھی چھوڑوں, لو جی اب میں یہاں سے نہیں جا سکتا. شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ اے ہمارے سردار, ہمارے استاد محترم, ہمارے شیخ, آپ اہل عراق کے پیر اور مرشد ہیں, علم اور فضل اور زہد عبادت میں آپ شہر آفاق ہیں, آپ کو لوگ جانتے ہیں, آپ کے مریدین فالورز کی تعداد 12,000 سے بھی بڑھ چکی ہے, صرف کسی وجہ سے, قرآن کی وجہ سے. خدا کے لیے ہمیں رسوا نہ کیجیے, آپ ایسے مت کیجیے, خدا کا واسطہ ہے, ہمیں رسوا مت کریں, ہمیں رسوا مت کریں. میرے عزیز و دوستو, شیخ نے فرمایا میرا تمہارا نصیب تقدیر خداوندی ہو چکی, مجھ سے ولایت کا لباس سلب کر چا چکا, اللہ نے ولایت لے لی ہے مجھ سے, ہدایت کی علامت اٹھا لی گئی, یہ کہہ کر رونا شروع کر دیا. اے میری قوم, قضاء اور قدر نافذ ہو چکی, اب کام میرے بس کا نہیں رہا, اب تم لوگ جاؤ, میں یہی رہوں گا ان عیسائیوں کی بستی میں. میں نے آپ کو ان کی ہسٹری بتائی, میں نے آپ کو پورا نقشہ کھینچا, کس بستی, کس علاقے, کس دور کے بزرگ, کیا کیا حدیثیں یاد, قرآن کیسے یاد, کتنے فالورز, کیا کچھ ہونے والے. سبحان اللہ, فالورز بھی وہ جو بعد میں اتنے بڑے بڑے اللہ والے بنے, مصنف بنے, ہزاروں کی کتابیں, جو آج علماء کرام ان کی کتابیں نہ پڑھیں تو ان کا علم دین پورا نہیں ہوتا, ان کے استاد. حضرت شبلی فرماتی ہیں ہمیں اس عجیب واقعے پر بڑا سخت تعجب ہوا اور ہم نے رونا شروع کر دیا, اور ہمارے شیخ صاحب بھی رو رہے ہیں, یہاں تک کہ اتنا روئے کہ ہمارے کپڑے تر ہو گئے, بغداد لوٹنے تک روتے رہے, اتنا روئے, دل غم سے بھرا ہوا تھا, یار یہ کیا ہو گیا, ایک دم یقین نہیں آ رہا, ان سے ہو سکتا ہے, کیسے ممکن ہے. کہتے ہیں جب شہر پہنچے ہم نے واقعہ لوگوں کو سنایا, لوگ سارے متقد, سب چاہنے والے, لوگوں میں کوہرام مچ گیا, کئی لوگ تو اسی حسرت غم میں مر گئے, دنیا سے چلے گئے, دل فیل ہو گیا, ہمیں یقین نہیں آ رہا, تو کوہرام مچ گیا. اور شیخ کے جو مرید جو تھے وہ دعائیں کرنے لگے, اے مقلب القلوب, اے میرے رب
دلوں کو پھیرنے والے ہمارے شیخ کو ہدایت فرما ہیں، پھر اپنے مرتبہ پر لوٹا۔ اس کے بعد تمام خانقاہیں بند، اسلامک سکولز بند، مساجد، ہر طرف عجیب و قسم کا غم، ایک سال تک یہ سلسلہ سب بند، تعلیم و تعلم، سیکھنا سکھانا سب ایک شخص کی وجہ سے۔ ریزن آگے آئے گا، آپ سب ریزن کو سنیے گا، ان کے ساتھ ایسا ہوا کیوں، اللہ نے آزمائش میں کیوں ڈالا۔ ایک سال تک اسی حسرت افسوس میں، ایک سال کے بعد جب مریدوں نے ارادہ کیا بھئی چل کے ذرا شیخ کی خبر لیں، استاد کی، کہاں ہے، کس حال میں ہے، فرما بردار شیخ، شاگرد ایسے ہوتی ہیں، ہاں جو فرما بردار ہوتی ہیں نا، جن کو واقع علم کی تلاش ہوتی ہے، ہاں وہ گند میں نہیں چھوڑتے اپنے شیخوں کو، اپنے مربیوں کو، چاہے غلطی ہو جائے کہتے ہیں نہیں، دعائیں کرتے ہیں ان کے لیے، اللہ اس کو مرتبہ لوٹا۔ نہ کہ تاخیر ہمارا آج ہوتا ہے نا، استاد کو ذلیل کرتا، اوے ہمارے استاد سے فلانی غلطی ہو گئی، ہاں بھائی توبہ توبہ توبہ، دور رکھو اولاد کو، خود کو اس سے دور بٹ جاؤ، ہٹ جاؤ، بھاگ جاؤ۔ یہاں انسان کی اللہ کے ہاں گرنا شروع، عام انسان کے لیے جائز نہیں ہے، اور جو پڑھانے والا سکھانے والا اس کے لیے کب جائز ہوگا؟ ایک لفظ، علی رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جس نے مجھے ایک لفظ دین علم کا سکھایا، میں اس کا مرید، اس کا غلام، کیونکہ میرا استاد ہو گیا، ایک لفظ۔ ہم استادوں کو بھی نہیں چھوڑتے۔ ہاں اللہ والا بننا ہے۔ دیکھیے اصلاح ہوگی اللہ والوں سے کروانے سے، ڈاکٹر خود اپنا آپریشن نہیں کروا سکتا، میں پہلے آپ کو بتا چکا۔ سبحان اللہ اللہ اکبر۔ تو گئے، پوری جماعت نے سفر کیا، گاؤں میں پہنچے، شیخ کا حال دریافت کریں۔ گاؤں والے نے کہا وہ جنگل میں خنزیر چرا رہے ہیں، خنزیر، سور چرا رہے ہیں۔ کچھ سوچ سکتا ہے؟ بکریاں نہیں، سور، ناپاک چیز، جس کو پورک اور پگ بولتے ہو آپ۔ ہم نے کہا اللہ کی پناہ، یہ کیا ہوا؟ تو گاؤں والے نے کہا اس نے سردار کی لڑکی سے منگنی کی تھی، اس کے باپ نے شرط قبول کی، اس شرط پر کہ وہ جنگل میں سور چرائے گا۔ یہ ہے عشق مجازی کے دھوکے، ذلت یہ ہے۔ سور چراؤ، کہاں 30,000 احادیث، اللہ اکبر۔ سب قرات میں قرآن پڑھنے والے 12,000 مریدین، فقی، محدث، مفسر، اور کہاں سور چرا رہے ہیں، اور عیسائی ہو چکے، زنار باندھی ہوئی ہے جو عیسائی باندھتے ہیں۔ یہ سننا ہی تھا، جو فالورز تھے، مرید تھے، شاگرد غم سے کلیجے منہ پر آتے تھے، آنکھوں سے بے ساختہ آنسو، رونا شروع کر دیا، بڑی مشکل سے دل تھام کے، اور جہاں وہ سور چرا رہے تھے دیکھا شیخ صاحب نے نصرانی ٹوپی، جیسے نصرانی پہنتے ہیں نا کرسچن، وہ ٹوپی پہنی ہے، گلے میں زنار باندھی ہوئی ہے، یہ زنار باندھتے ہیں کہ ان کی خاص وہ ہوتی ہے، اس میں عصا پر ٹیک لگائے ہوئے ہیں، خنزیروں کے سامنے کھڑے ہیں، جس عصا پر، ڈنڈے پر، سٹک پر وعظ اور خطبے دیتے ہوئے سہارا لیتے تھے، اسی سے سور کو چڑھا رہے ہیں۔ بتاؤ بھائی، بتاؤ، میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ بتاؤ نا۔ جس سے وعظ اور خطبے کے وقت سہارا لیا کرتے تھے، ہاں، جس نے ہمارے فرمانے لگے زخموں پر جیسے نمک چھڑکنا ہوتا ہے نا، ہم نے یہ جب دیکھا ماحول ایسے تھا جیسے کسی نے ہمارے زخموں پر نمک چھڑک دیا۔ اب شیخ کے سامنے جب پہنچے، شیخ صاحب نے شرم سے اپنا سر جھکا لیا، تو فرمانے لگے ہم نے السلام علیکم کہا، شیخ صاحب نے بڑی دبی آواز میں کہا وعلیکم السلام۔ تو مولانا شبلی فرمانے لگے، تو ہم نے اپنے شیخ سے عرض کی، اس علم اور فضل، حدیث اور تفسیر کے ہوتے ہوئے آج آپ کا یہ حال ہے، ایسا کیوں؟ ہر انسان کو اپنے حالات کا خود سے زیادہ، یہ من مفتی کا کیا مطلب ہے؟ کچھ لوگ اس کو غلط سمجھ بیٹھے، اللہ میری یہ میری خواہش پوری کروا دے۔ آپ نے فرمایا سب سے بڑا مفتی تمہارا اندر ہے، ضمیر ہے۔ تم جب کچھ غلط کرتے ہو، تم چاہے 100 پردوں میں چھپ کر غلط کرو، لوگوں کے سامنے تمہارا ہر اچھائیاں ہو، نیکیاں ہو، عیب چھپے ہوں، تمہارا من، تمہارا ضمیر کرتے ہوئے ضرور کہے گا، سچ بولے گا، یار تم صحیح نہیں کر رہے، وہ چاہے تم غلط کر رہے ہو یا کسی کی تحقیر کر رہے ہو، کبھی جھوٹ نہیں بولے گا۔ یہ ہے من مفتی، یہ من۔
تو فرمانے لگی کیا شیخ آپ کے ساتھ کیا ہوا یہ؟ تو شیخ نے فرمایا میرے بھائیوں میں اپنے اختیار میں نہیں، میرے مولا نے جس طرح چاہ مجھ سے تصرف کیا، اس قدر تقرب کے بعد اتنا قریب کر کے مجھے دور کیا، جب چاہا کہ مجھے اپنے دروازے سے دور پھینک دیا ہے، پھر اس کی قضا کو کون ٹالنے والا؟ فرمانے لگے عزیزو اللہ بے نیاز کے قہر سے ڈرو، خدا کی قسم اللہ کے قہر سے ڈرو، اللہ کے قہر سے ڈرو، اپنے علم اپنے فضل پر مغرور نہ ہو، نیکیوں پر، نمازوں پہ، تہجدوں پر، اپنے ذکر اذکار پر، قرآن پر مغرور نہ ہو۔ اس کے بعد آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کہا اے میرے مولا میرا گمان تو تیرے بارے میں ایسا نہ تھا کہ تو مجھے ذلیل اور خوار کر کے اپنے دروازے سے نکالے گا۔ یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ سے استغاثہ مدد طلب کرنے لگے، رونا شروع کیا اور آواز دی اے شبلی اپنے شاگرد کو، اپنے غیر کو دیکھ کر عبرت پکڑ، مجھے دیکھ عبرت پکڑ۔ یعنی نیک بخت وہ ہے جو دوسروں کو دیکھ کر نصیحت حاصل کرے، نہ کہ خود بھی ذلیل ہو، مزید اوروں کو بھی ذلیل کرے۔ شبلی رحمت اللہ فرماتی ہیں لکنت سی تاری تھی، میں آواز نہیں نکال سک رہا تھا، اللہ سے کہنے لگا اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، تجھ سے استغاثہ کرتے ہیں، اے میرے رب استغاثہ کرتے ہیں، ہر کام میں ہم آپ کے بھروسے پر چھوڑتے ہیں، ہم سے یہ مصیبت دفع فرما، تیرے علاوہ یہ مصیبت دفع کرنے والا کوئی نہیں۔ خنزیر بھی ان کا رونا اور دردناک آواز سنتے سب کے سب خنزیروں نے شور شروع کر دیا، اتنا روئے اتنا روئے، خنزیر چلانا شروع ہو گئے، زمین پر لوٹنا شروع ہو گئے، اتنی چیخوں جنگل گونج اٹھا۔ یہ میدان حشر کا نمونہ، شیخ ہمارے رو رہے۔ شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے شیخ آپ حافظ قرآن تھے؟ ہاں، اللہ اکبر، حافظ قرآن، قرآن کی 7 قرات سے پڑھا کرتے تھے، اب بھی اس کی کوئی آیت یاد ہے آپ کو؟ تو شیخ نے فرمایا عزیز سارا قرآن بھول گیا سوائے 2 آیتوں کے۔ ہاں، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، اللہ جس کو ذلیل کرتا ہے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں، بے شک اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری آیت میں فرمایا جس نے ایمان کے بدلے میں کفر اختیار کیا وہ تحقیقاً سیدھے راستے سے گمراہ ہوا، کرسچن ہو چکے تھے۔ پھر شبلی رحمت اللہ نے فرمایا آپ کو 30,000 حدیثیں یاد تھی، کوئی ایک یاد ہے؟ فرمایا ایک ہی یاد ہے، ایک ہی، من بدل دینہ فقتلوہ، جو شخص اپنا دین بدل ڈالے اس کو قتل کر ڈالو، ایک ہی حدیث یاد ہے۔ تو شبلی رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں یہ حال دیکھ کر ہم بصد حسرت و یاس شیخ کو وہیں چھوڑ کر واپس آئے، بغداد کا قصد کیا۔ ابھی تین منزل طے کر پائے تھے، تیسرے روز اچانک شیخ کو اپنے آگے نہر میں غسل کرتے ہوئے اور باآواز بلند شہادتیں اشہد واللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ پڑھتے جا رہے تھے۔ اس وقت ہماری خوشی کا فرمانے لگے ٹھکانہ نہیں تھا۔ شیخ نے کہا مجھے کپڑا دو، پاک کپڑا لے کر ہم نے دیا، سب سے پہلے نماز کی نیت باندھی۔ اب ہم منتظر بیٹھے ہیں کہ شیخ نماز سے فارغ ہوں، مفصل واقعہ سنیں کہ ریزن کیا بنا یہ آپ کے ساتھ سب ہونے کا۔ ہاں معذرت، میرا آج کا یہ بات کچھ اور تھی، کسی وجہ سے آج یہ سنانا پڑا۔ یہ واحد میرا بیان، میری بات ہے جو انشاءاللہ زندگی بخیر جب تک زندہ ہوں یہ میں اپنی پوسٹ سے نہیں ہٹاؤں گا، باقی ہٹا دیتا ہوں، اس کو میں رکھوں گا تاکہ سننے والا جو بھی آئے جس کو اللہ توفیق دے اس واقعے سے عبرت حاصل کرے، تاکہ کبھی وہ کسی کی تحقیر مت کرے، ورنہ اللہ کی پکڑ دور نہیں ہے، خدا کی قسم۔ تو شیخ صاحب نماز سے فارغ ہوئے اور پھر ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمانے لگے، ہم نے ان سے یعنی شکریہ کے الفاظ کہے کہ اللہ کا کتنا ہزار شکر جس نے آپ کو ہم سے ملایا ہے، ہماری تو جماعت کا شرازہ بکھر گیا تھا، ہاں مگر آپ ذرا بیان تو فرمائیں، ہاں اس انکار شدید کے بعد، اس سب کے بعد آپ کا آنا کیسے ہوا؟ شیخ نے فرمایا میرے دوستو جب تم مجھے چھوڑ کر واپس گئے میں نے گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کی۔ میرے عزیزو یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ پاک سے انسان مانگ کے
ولایت کا وہ درجہ پا لیتا ہے. اللہ اکبر. خدا کی قسم کسی شرابی بھنگی مسلی کو بھی تحقیر سے مت دیکھنا. اگلے وقت میں کتنے بڑے اللہ والا ہو آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے. کتنے بڑے اللہ والا کتب ہو عبدال ہو آپ کچھ نہیں جانتے اس کے بارے میں. تو فرمانے لگے جب تم چھوڑ کے گئے اللہ سے دعا مانگی, اللہ نے مجھے اس جنجال سے نجات دی. میں نے کہا یا اللہ میں تیرا خطا کار بندہ ہوں. اس سمیع الدعا نے میری التجا سن لی, میرے سارے گناہ معاف کر دیے. انسان نہیں بخشتا, انسان نہیں بخشتا, رب بخش دیتا ہے, خالق. شیخ کیا آپ اس آزمائش کا کچھ سبب بتائیں گے, ریزن؟ یہ سب مریدین نے فالورز نے کہا کچھ ریزن تو بتائیں تاکہ ہمیں عبرت ہو, ہم اس چیز سے بچیں. شیخ نے کہا ہاں, جب ہم گاؤں اترے بت خانوں گرجا گھروں پر ہمارا گزر ہوا, کوئی آگ کی پرستش کر رہے, کوئی صلیب کی, کوئی غیر اللہ کی عبادت میں مشغول. میرے دل میں تکبر اور بڑائی آ گئی کہ ہم تو مومن ہیں, موحد ہیں, یہ کم بخت کیسے جاہل اور احمق اتنی سی بات پر. آپ سن رہے ہیں آپ کتنے احمق ہیں. فرمانے لگے اسی وقت ایک غائب سے آواز آئی, غائب سے اللہ کی طرف سے غائبی آواز تھی, یہ ایمان توحید کچھ تمہارا ذاتی کمال نہیں ہے بلکہ سب کچھ ہماری توفیق سے ہے. تم گناہوں سے بچ رہے ہو تمہارا ذاتی کمال نہیں, تم نیکیاں کر رہے ہو تمہارا ذاتی کمال نہیں, تم صدقے خیراتیں کرتے ہو, تم حج عمرے کرتے ہو تمہارا کمال نہیں. یہ آواز سب کو آنی چاہیے. جب دل میں یہ بات پیدا ہو سب کو آنی چاہیے. مکہ مدینہ میں رہنا تمہارا کمال نہیں, امریکہ انگلینڈ کینیڈا آسٹریلیا میں بیٹھنا تمہارا کمال نہیں, وہاں بیٹھ کے نیکی پھیلانا تمہارا کمال نہیں. گندے ماحول میں تمہیں نیکی کام کروا رہا ہوں تو میں کروا رہا ہوں تمہارا کمال نہیں. یہ سب ہماری توفیق سے ہے. اگر تم چاہو ابھی تمہیں ہم ابھی بتلا دیں گے ابھی. اور مجھے اسی وقت احساس ہوا گویا کوئی چیز میرے دل سے نکل کر اڑ گئی, در حقیقت میرا ایمان تھا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کے بعد ہمارا قافلہ بہت خوش بغداد پہنچا. سب مریدین شیخ کی زیارت اور ان کا دوبارہ اسلام لانے سے بہت خوش ہوئے. خانقاہیں بھر گئی, حجرے کھول دیے گئے, اور بادشاہ وقت نے آ کے شیخ کی زیارتیں کی, اور اللہ رب العزت اور اپنے پرانے کام پر لگ گئے, درس و تدریس میں مشغول ہو گئے. پھر وہی حدیث, تفسیر, وعظ, تذکیر, تعلیم, تربیت کا دور شروع ہوا. اللہ رب العزت نے شیخ کا جو بھولا ہوا علم تھا صرف لوٹایا نہیں, ڈبل کر کے لوٹایا, پہلے سے زیادہ 40,000 حدیثیں مزید. اللہ اکبر, یاد پہلے سے زیادہ. فرمانے لگے ایک روز صبح کی نماز پڑھ رہے تھے تو شیخ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے, اچانک کسی شخص نے حجرے کا دروازہ کھٹکھٹایا. بس بات میں اس کے بعد ختم کروں گا. فرماتے ہم نے دروازہ پر گیا تو دیکھا ایک شخص کالے کپڑوں میں لپٹا ہوا کھڑا ہے. تو فرماتے ہیں ہم نے پوچھا آپ کون ہیں, کہاں سے ہیں, تو کیا مقصد ہے آپ کا؟ تو کہنے آنے والا جو شخص تھا کہنے لگا اپنے شیخ سے کہہ دو وہ لڑکی جس کو آپ فلاں گاؤں میں اس گاؤں کا نام لے کر جس میں شیخ مبتلا ہوئے تھے ملے تھے آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے. کون؟ وہ صحیح لڑکی, وہ آپ کی خدمت میں ہے, وہ جس کو آپ چھوڑ کے آئے تھے. اللہ اکبر, اللہ. سچ ہے جب کوئی اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے سارا جہان اسی کا ہو جاتا ہے. سب دیوانے بنو گے تو تمہارا غم دوسرے اٹھائیں گے. میں نے کہا تھا نا آپ کو, جب رب کے دیوانے بنو گے تمہارا غم کوئی اور اٹھائے گا. کسی کی تحقیر مت کرو میرا عزیز و دوستو. میں شیخ کے پاس گیا, مولانا شبلی فرماتے ہیں میں نے واقعہ بتایا, شیخ صاحب سنتے ہی زرد ہو گئے, خوف سے کانپنے لگے. آنے کی اجازت دی, اندر لاؤ. لڑکی شیخ کو دیکھتے ہزاروں قطار روئے جا رہی ہے, اتنی رو رہی ہے کہ دم لینے کی بھی اجازت نہیں دیتی, کچھ کلام کرتی پھر روتی. تو شیخ نے لڑکی سے کہا تمہارا آنا کیسے ہوا, یہاں کس نے پہنچایا؟ لڑکی نے کہا میرے سردار آپ جب گاؤں سے رخصت ہوئے مجھے خبر ملی, میری بے چینی بے قراری اس حد کو پہنچی کہ کچھ میرا
ہی دل جانتا ہے، نہ بھوک نہ پیاس، نیند کہاں آتی، میں رات بھر اس شراب میں رہ کر صبح کے قریب ذرا لیٹی، اس وقت مجھ پر غنودگی سی غالب ہوئی۔ اس غنودگی میں نے خواب میں ایک شخص کو دیکھا جو کہہ رہا تھا، اگر تو مومنات میں داخل ہونا چاہتی ہے تو بتوں کی عبادت چھوڑ دے، شیخ کا اتباع کر، اسی شیخ کا، اللہ اکبر، جو یہاں سور چرا کر گیا۔ جو اللہ کا بنتا ہے نا، اللہ سب کو اس کا بنا دیتے ہیں۔ اسی خواب کے عالم میں اس شخص کو خطاب کر کے میں نے کہا، شیخ کا دین کیا ہے؟ شخص نے کہا، دین اسلام ہے۔ اسلام کیا چیز ہے؟ تو اس شخص نے کہا، اس بات کی دل سے گواہی دو، کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برحق کیا ہیں؟ رسول ہیں۔ تو لڑکی نے کہا، میں نے کہا اچھا، میں ان تک کیسے پہنچ سکتی ہوں؟ شیخ نے کہا، ذرا آنکھیں بند کرو۔ ہاتھ پکڑا، ہاتھ میں دیا، یہاں مجھے لا کر کھڑا کیا، آنکھیں کھولی میں آپ کے پاس، مجھے نہیں معلوم۔ یہ شخص میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے تھوڑی دور چلا۔ آپ نے حضرت خضر علیہ السلام کا تو نام سنا ہوگا نا، سب جانتے ہوں گے آپ ان کو۔ بس آنکھیں کھولو۔ میں نے آنکھیں کھولی، میں یہاں ایک نہر ہے جو بغداد کے نیچے بہتی ہے، اس کے کنارے پر میں نے اپنے آپ کو پایا۔ متغیر ہوں، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہی ہوں، میں کہاں چند منٹوں میں آ گئی۔ اس شخص نے آپ کے حجرے کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ سامنے شیخ کا حجرہ، وہاں چلی جاؤ، شیخ سے کہنا آپ کا بھائی خضر علیہ السلام آپ کو سلام کہتا ہے، اللہ کہاں سے ہدایت پہنچوا رہے ہیں۔ میں اس شخص کے اشارے کے موافق یہاں پہنچی، اب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، مجھے مسلمان کیجیے، کلمہ پڑھائیے مجھے آپ۔ کچھ دیر تک کیا سسٹم تھا، نظام تھا، شیخ نے اس کو مسلمان کر کے پڑوس کے حجرے میں ٹھہرایا، یہاں وہ عبادت کرتی، عبادت میں مشغول، ہر وقت عبادت، زہد، اقران سے سبقت لے گئی، جو پہلے سے عبادت والے سے ان سے آگے بڑھ گئی، ایسی دن بھر روزہ رکھتی، رات بھر اپنے اللہ کے سامنے گڑ گڑاتی، روتی، ہاتھ باندھے کھڑی رہتی، محنت سے بدن ڈل گیا، ہڈیاں چمڑے کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا، آخر اسی ہی میں مریض ہو گئی، مرض اتنا بڑا، موت کا نقشہ آنکھوں کے سامنے آیا، اور اب مسافر آخرت کی طرف جا رہی تھی، کوئی حسرت نہیں تھی۔ ایک مرتبہ شیخ کی زیارت سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر لے، کیونکہ جس وقت یہ اس حجرے میں مقیم ہے جب سے، تب سے شیخ کو نہیں دیکھا، اور نہ شیخ کی زیارت کی، جس سے آپ چند گھڑی کے مہمان کے حسرت و یاس آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو شیخ یہ سن کر فوراً تشریف لائے، مریدین تھے، اور لڑکی حسرت کی نگاہوں سے شیخ کو دیکھنا چاہتی ہے، مگر آنسوؤں میں ڈوبی آنکھیں، دھندلا، کچھ نظر نہیں آ رہا، نہ کچھ مہلت دے رہی ہیں، ایک آنسوؤں کا ایک تار سا بندھا ہوا، ضعف سے بولنے کی اجازت نہیں، لیکن اسی زبان میں بے زبانی کیا کہہ رہی ہے، لڑکھڑاتی ہوئی زبان میں صرف اتنا کہا، السلام علیکم، اتنا کہا۔ شیخ نے شفقت انداز میں کہا، گھبراؤ مت، انشاءاللہ ان قریب ہماری ملاقات جنت میں ہونے والی۔ لڑکی شیخ کے ناصحانہ کلمات سے متاثر ہو کر خاموش، ہمیشہ کی خاموشی، بیچاری کی وفات ہو گئی، اس دار فانی سے رخصت ہو گئی۔ شیخ بھی زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہے، کچھ عرصہ زندہ رہے، اس کے بعد وفات ہو گئی۔ اب حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں تذکرہ کر رہے ہیں، چند روز کے بعد شیخ اس دار فانی سے رخصت ہوئے۔ کچھ دنوں کے بعد میں نے شیخ کو خواب میں دیکھا، جنت کے پرفضا باغ میں مقیم ہے، 70 حوروں سے نکاح ہوا، جن میں پہلی عورت جس کے ساتھ نکاح ہوا یہی لڑکی ہے، اور اب دونوں ابداً آباد کے لیے جنت کی پیش قیمتی نعمتوں میں ہیں۔ میرے عزیز دوستو، یہ پورا واقعہ اللہ رب العزت کی شان تقدیم تاخیر پر ایک واضح ثبوت ہے، خدا کی قسم ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ہدایت کی دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اپنے مقرب بندوں میں سے بنا دیں، یہ دعا کرنی چاہیے، کبھی کسی کا تحقیر مت کریں، کبھی کسی کو رسوا ذلیل نہ کریں، کبھی کسی کے ساتھ برا مت کریں۔ اللہ کی قسم، اگر رب کو پانے کا واقعی ٹھان چکے ہیں، آپ کو واقعی اللہ مل جائیں گے۔ اللہ ان کو ملتی ہیں جو اللہ کی تلاش میں ہو، جو بندوں کی ٹو میں کھوج میں ہو، جو لوگوں کو حقیر اور حقارت، بھلے وہ نیک ہو بھلے وہ بد ہو، اس چکر میں خدا کی قسم اللہ کے الف کو بھی نہیں پا سکتے۔ آپ ایک نمازی تو ہوں گے لیکن بے جان، ایک عمرے اور حج کرنے والے ہوں گے بے جان، قرآن کے حافظ ہوں گے بے جان، عالم ہوں گے بے جان، آپ لوگوں میں خیرات و صدقہ تقسیم کرنے والے ہوں گے بے جان، جان نہیں ہوگی، دل مرجائے ہوئے مرے ہوئے ہوں گے، نمازوں کے بعد بھی مرے ہوئے ہوں گے، دل اجڑے ہوئے ہوں گے۔ دیکھو آج ایسے چہرے آپ کو نظر آئیں گے، نمازیں چہرے پر محراب لیکن غم میں گلے جا رہے، کیوں؟ دل کا تزکیہ نہیں ہوا، دل پاک صاف نہیں ہے۔ ان گندگیوں سے، غلاظتوں سے، لوگوں کی تحقیر، لوگوں پر انگلی اٹھانا، لوگوں کو ذلیل کرنا، لوگوں کے بارے میں تبصرے، گوسپس، لوگوں کے بارے میں افواہیں پھیلانا،
یہ چیز کبھی اللہ سے ملنے نہیں دیتی الا ماشاءاللہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا۔ معذرت چاہتا ہوں، آج نفس کے تزکیے پر میری بات تھی، جو کہ میں نے آدھی سے بھی سمجھیں کم اس کو میں نے بیان کیا ہوگا۔ کل اس کو کنٹینیو کروں گا، تزکیہ نفس کیسے ہوتا ہے، کیسے کرایا جاتا ہے، اس میں ہمیں کن چیزوں کی اور کن اقدامات کی ضرورت ہے۔ تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ زندگی نے وفا کی، محمد آصف اقبال نام ہے۔ ضرور حاضر ہوں گا آپ کے سامنے، مزید اس کو کنٹینیو کروں گا۔ کہا سنا معاف، کوئی میری بات بری لگی ہو اللہ رسول کا واسطہ معاف کر دیجیے گا۔ پھر سے وہی کہوں گا، اس قصے کو میں ختم نہیں کروں گا، میں ہمیشہ ڈیلیٹ کر دیتا ہوں۔ یہ جب تک زندہ آصف مر بھی گیا، یہ رہا انسٹا پر، یہ رہنے والی نسلوں تک، جو انسٹا جب تک چلے گا ختم ہو گیا اور بات، ہیک کر لیا کسی نے اور بات، انسٹا پر یہ آصف کی بات، آصف کی زبانی لوگوں تک پہنچے گی۔ خدا کے لیے کتنے بڑے نیک کیوں نہ بن جاؤ، اپنی نیکیوں پر مت اترانا۔ میں نے اترایا، میرے سے ایسا ہوا، اللہ نے مجھے اس گندگی میں ملوث کیا۔ کسی کو اپنے غلطیاں نہیں بتانے چاہیے، لیکن میرے ساتھ ہو چکا۔ میں آپ سے اللہ رسول کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، خدا کا واسطہ کسی کی تحقیر مت کرنا۔ اللہ گمراہی کے اس گڑھے میں جا کر پھینکیں گے جہاں سے نکلنا بھی مشکل ہوگا۔ ہم اتنے کوئی پکے ایمان والے نہیں کہ واپس آ جائیں۔ یہ تو بزرگوں کی، اہل اللہ کی، چاہنے والوں کی اچھے گمان اور نیک گمان اور دعاؤں کے نتیجے میں اللہ نے میرے حال پہ فضل کیا، بچا لیا، کرم کیا، ورنہ پتہ نہیں میں بھی گناہوں کے اور گندگیوں کے کس دلدل میں پڑا ہوتا۔ اللہ پاک میرا آپ کا سب کا پڑا سننا قبول اور منظور فرمائے، ہم سب کی جانوں مالوں آبروں عزتوں کی ایمان کی حفاظت فرمائے۔ ہم سے جو اللہ غلطیاں کمی بیشیاں ہوئی، ہوش سنبھالنے سے لے کر اب تک، اللہ آپ سب پہ واقف ہیں، سب جانتے ہیں۔ ہم سب پر نادم ہیں، ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ آپ سے دل کے ساتھ معافی مانگتے ہیں۔ اپنے فضل کرم سے معاف فرما کے اپنے مقربین بندوں میں سے چن لیجئے۔ ہمارے حال پہ رحم فرمائیے، کرم فرمائیے، فضل فرمائیے، آمین یا رب العالمین یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم تسلیما۔ ہو سکے میری صحت، ایمان، ہدایت کی خصوصی دعا کیجیے گا، اور 11 مرتبہ دروشی پڑھ کے آپ وسلم کی آل کو اصال ثواب کرنا مت بھولے گا۔ انشاءاللہ زندگی نے وفا کی، میں کبھی اس لیکچر کو جو اللہ نے میرے منہ سے، اللہ ہی کے حکم سے ہوا، میرا اس میں کوئی کمال نہیں، اس کو کبھی ڈیلیٹ نہیں کروں گا۔ چاہیں تو آگے سب کو فارورڈ کریں، بلکہ میرے پہ آپ کا احسان ہوگا، اور خود بھی اس پہ عمل کریں۔ میرے لیے بھی خصوصی اس پہ دعا کرنی ہے، اللہ کبھی ہمارے دل میں تحقیر مت لائیے گا۔ ہم نیکی کرنے میں بھی آپ کے محتاج، گناہ سے بچنے میں بھی آپ کے محتاج۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین یا ذا الجلال والاکرام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔